مسائل کا اختلاف امت کے اندر ہی ہے، نظریات کا اختلاف امت کے اندر ہی ہے، اس کے اندر سیکٹزم نہیں ہے کہ یہ سیکٹ وہ سیکٹ، امت ہے، امت جماعت ہے، امت کے اندر اتحاد ہے تبھی وہ امت کہلانے کے لائق ہے۔ تو فرمایا امت کے لیے سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق جو اللہ نے انہیں دین دیا ہے اور اس دین کی نعمت کی وجہ سے مومنوں کے دل آپس میں جڑے ہیں، لہذا مومنوں پر فرض یہ ہے کہ اللہ کے اس دین کی نعمت کی قدر کریں اور آپس میں دراڑیں پیدا نہ کریں، اختلافات نہ کریں۔ ہاں اختلافات سوچ کا اختلاف ہو سکتا ہے، مسائل سمجھنے کا اختلاف ہو سکتا ہے، دلائل کو سمجھنے کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے امت کے ٹکڑے نہیں ہونے چاہیے، امت کا شیرازہ بکھرنا نہیں چاہیے۔ اور قرآن پاک میں دوسری جگہ تو یہاں تک آیا کہ اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ تو تمہاری ہوا اللہ اکھاڑ دے گا، تمہارا روب اللہ ختم کر دے گا۔ اور وہی ہوا جب امت کا شیرازہ بکھرا، امت ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، امت کو بانٹا گیا، بلکہ پہلے تو مسلکی تنافر پر، مسائل کے اختلافات پر پہلے بٹتے بٹی، اور پھر یہاں تک جب بے دینی زیادہ بڑھی، پھر عجیب عجیب نعرے لگے، قومیت کے نعرے اور سیاست کے نعرے، فلانے نعرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک نعرہ دیا، سماکم المسلمین، کہ اللہ نے تمہارا نام رکھا مسلمان، بس یہی ایک ٹائٹل ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہاں اجتماعی طور پر امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کی فکر کریں، برائیوں کو دور کریں، نیکیوں کو عام کریں، علم دین کو پھیلائیں، یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت، یہ عام امت نہیں ہے، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جن کو پیدا کیا گیا ہے کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ کیا مطلب ہے لوگوں کے لیے؟ کہ اللہ نے اس امت کی خصوصیت رکھی ہے کہ یہ اپنے لیے نہیں جیتی ہے، اگر دنیا میں جی بھی رہی ہے تو کس کے لیے جینا ہے؟ اس کو دوسروں کے لیے جینا ہے، دوسروں کے فائدے، دوسروں کے کام آنا ہے، دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ یہ فکر کرنی ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ جہنم میں نہ چلا جائے، اللہ کا کوئی بندہ اس تک توحید نہ پہنچے، ایسا کوئی بندہ نہ رہے، ہر بندے تک توحید پہنچے، ہر بندے تک قرآن پہنچے، ہر بندہ اپنی قبر کی تیاری کرنے والا ہو جائے۔ اخرجت للناس، یہ لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحۃ، الدین النصیحۃ، چھوٹی سی حدیث ہے، بالکل چھوٹی سی، کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ خیر خواہی کرنے کا، دوسرے کا اچھا چاہنے کا نام دین ہے۔ یہ اتنا سا جملہ ہے چھوٹا سا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیثیں ہیں جن میں سمندر بکوزہ، یعنی سمندر کو ایک لوٹے میں جمع کر دیا گیا ہے، بہت ساری ایسی احادیث ہیں، ان کو کہا جاتا ہے حدیث کی ٹرم میں جوامع الکلم۔ ہاں یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جو ویری شارٹ، پریسائز اینڈ کنسائز ہیں، بہت شارٹ ہیں لیکن اس کے اندر زبردست معنی ہے، وہ ہے الدین والنصیحہ۔ ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ دین نام ہے خیر خواہی کا، مطلب اب خیر خواہی کس کی؟ تو فرمایا للہ، سب سے پہلے اللہ کی۔ اللہ کی خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ ولی کتاب ہی، دوسرا ولی کتاب ہی، اللہ کی کتاب کی خیر خواہی۔ اللہ کی کتاب کی خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو پس پشت پیٹھ کے پیچھے نہ ڈالا جائے۔ للہ ولی کتاب ہی ولی رسول ہی ولی ائمۃ المسلمین، ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں، مسلمانوں کے جو قائد ہیں، اور وہ امت کے قائد ہونے کی حیثیت سے کون لوگ ہیں؟ امت کے علماء۔ ولی ائمۃ المسلمین سے مراد امت کے علماء۔ تو امت کے علماء کی خیر خواہی یہ دین کا حصہ ہے۔ امت کے علماء کی خیر خواہی کا کیا مطلب ہے؟ کہ امت کے صحیح الفکر، صالح مزاج، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے علماء جس رخ پر عوام کو ڈالیں، عوام اپنا اعتماد ان علماء پر برقرار رکھے۔ کل بھی یہ بات بیچ میں آئی تھی کہ ایک فتنہ ہے کہ دو طبقے سے قوم کو کاٹ دو، سارا دین خود بخود ختم ہو جائے گا۔ پہلے صحابہ کا ٹرسٹ ختم کر دو تو دین کی بنیاد ختم ہو جائے گی، اور دوسرے نمبر پر علماء کا اعتماد نوجوانوں کے ذہن سے ختم کر دو۔ اب نوجوان کسی عالم کی بات پر بھروسہ نہیں کرے گا، اب نہ تو عالم کی بات پر بھروسہ کرے گا، نہ اس کے پاس خود دین پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، نہ تو پڑھے گا نہ وہ پوچھے گا۔ اور قرآن پاک میں پہلی بات تو یہ کہ پڑھو، اگر نہیں پڑھتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ،
اگر نہیں پڑھتے، نہیں ہے تمہارے پاس پڑھنے کا وقت، پھر علماء پر اعتماد کرو، پھر ان کی بات پر اعتماد کرو۔ تو فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ایسی فضول باتیں نہیں ہے، بہت سارے لوگ ایسی اپنی ہوا میں نہیں، حدیث اور قرآن کی روشنی میں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین نام ہے خیر خواہی کا۔ یہ آیت چونکہ ہم اکثر سنتے ہیں نا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، لیکن اس کو سمجھنا ہے کہ اخرجت للناس لوگوں کے فائدے کے لیے یہ امت کیوں ہے۔ تو میں نے بتایا سب سے پہلے الدین والنصیحہ، دین نام ہی ہے خیر خواہی کرنے کا۔ سب سے پہلے للہ، اللہ کی خیر خواہی، مطلب اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ولی کتاب ہی، اس کی کتاب کی خیر خواہی، اس کو پیٹھ کے پیچھے نہ ڈالنا، ولی رسول ہی، اس کے رسول کی خیر خواہی، اس کی سنتوں کو قربان نہ کرنا، ان کی سنتوں کو زندگی میں لانا، بچوں کو سنت کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنا، سنت ان کو سکھانا، سنت کے طریقے پر زندگی گزارنے کی تلقین کرنا، یہ ہے اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی، یوں کہہ لیجیے یہ ہے اس کے رسول کے ساتھ وفا۔ اور ولی ائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے جو پیشوا ہیں علماء، ان کی خیر خواہی، اور ان کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی نیک اور جائز کاموں میں ان کی اتباع کی جائے، اور جو دینی وہ کام کر رہے ہیں، جس چیز کو جو ان کا مشن ہے، اس میں ان کا تعاون کرنا، اس میں ان کا صحیح امت پر فرض ہے۔